السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد الیکٹرک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ آپ لوگ گھر پر بجلی کا ایکسٹینشن بورڈ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ بازار سے اس طرح کے مہنگی ایکسٹینشن بورڈ خریدنے کے بجائے اپنے گھر پر خود ہی اپنا ایکسٹینشن بورڈ بنا سکیں گے۔ اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک اس طرح کا پلاسٹک کا بورڈ چاہیے ہوگا۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنے ہولز والا بورڈ بنانا چاہے اتنی سوراخ والا بورڈ لے لینا ہے۔ اس میں 4 ہولز بنے ہوئے ہیں کہ اندر میں نے 3 ساکٹس اور ایک بٹن لگا دینی ہے۔ اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی اس طرح کے ساکٹس۔ اس بورڈ میں ہم 3 ساکٹس کا استعمال کریں گے۔ ان ساکٹس کو کنٹرول یعنی آن آف کرنے کے لیے اس سوئچ کا استعمال کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو اپنی ضرورت کے مطابق کاپر کی ڈوئل کور کیبل چاہیے ہوگی۔ کاپر کے علاوہ اگر کوئی اور مٹیریل کا کیبل استعمال کیا جائے تو وہ کچھ ہی عرصے میں خراب ہو سکتا ہے۔ اس تار کے دوسری سائڈ پر لگانے کے لیے ہم پلگ کا استعمال کریں گے، جبکہ تار کا ایک سرا بورڈ کے ساتھ لگائیں گے۔ ٹولز جو ہمیں چاہیے ہوگی وہ پلاس، کٹر اور اسکرو ڈرائیو ہوگی۔ ویسے اگر آپ کے پاس صرف اسکرو ڈرائیو اور پلاس ہو تو بھی آپ بڑے آسانی سے اس بورڈ کو بنا سکتے ہیں۔ تو بورڈ کو اوپن کر کے تمام فٹنگز کو اس کے اندر لگا دیتا ہوں۔ اس بورڈ میں ٹوٹل 4 ہولز بنے ہوئے ہیں، جس میں ہم 3 ساکٹس لگا کر ایک بٹن کے تھرو تینوں کو کنٹرول کریں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ساکٹس اور بٹن کے سائڈوں پر جو نٹس لگے ہوتے ہیں ان ساروں کو کھول دینا ہے۔ پہلے ہم تینوں ساکٹس کو باری باری ترتیب کے ساتھ صحیح ڈائریکشن میں لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد بٹن کو لگا دیتا ہوں۔ صحیح ڈائریکشن کا پتہ اس پر لکھی ہوئی نیم وغیرہ سے چل جاتا ہے۔ اب اس کی دوسری سائڈ پر ان ساکٹس اور سوئچ سے جو نٹ ہم نے کھولے تھے اس کو لگا کر ٹائٹ کر دیتے ہیں۔ تمام فٹنگز کو لگانے کے بعد اب باری آتی ہے اس کی وائرنگ کی۔ الیکٹریکل وائرنگ میں ریڈ کلر اور بلیک کلر کی تاریں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ ریڈ کلر کی تار کو فیز یا گرم وائر کے طور پر، جبکہ بلیک کلر کی تار کو نیوٹرل کے طور پر اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کلرز کو صرف فیز اور نیوٹرل کی پہچان کے لیے اس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ باقی آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی کلر کی تار کو فیز یا نیوٹرل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ فیز تار کو ہم نے صرف سوئچ کو فراہم کرنا ہوتا ہے۔ سوئچ کا کام ایز اے ڈور ہوتا ہے، اس میں فیز کو ان کر کے آؤٹ کرنا ہوتا ہے، جبکہ ساکٹس کو فیز اور نیوٹرل دونوں فراہم کرنے ہوگی، یعنی ایک سائڈ پر فیز اور دوسری سائڈ پر نیوٹرل فراہم کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ تینوں ساکٹس کے ایک سائڈ پر ہم نے نیوٹرل اور دوسرے پر فیز فراہم کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم ان تینوں ساکٹس کے اوپر والے تینوں پوائنٹس کو کامن کر دیتے ہیں اور نیچے والے تینوں پوائنٹس کو بھی کامن کر دیتے ہیں۔ دونوں سائڈس کو ہم علیحدہ علیحدہ کامن کر دیتے ہیں۔ یہ تار کا ایک چھوٹا پیس لے کر اس کے ذریعے تینوں ساکٹس کی ایک سائڈ کو میں کامن کر دیتا ہوں۔ اب ان سکریوز کو اوپر سے ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح گرپ ہو جائے۔ تینوں ساکٹس کے نچلے پوائنٹس کو ہم نے کامن کر دیا ہے۔ اب ان تینوں پوائنٹس میں سے کسی بھی ایک پوائنٹ پر ہم نیوٹرل کو کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ چونکہ ہم نے تینوں ساکٹس کو کامن کر دیا تھا اس لیے تینوں ساکٹس کو نیوٹرل مل گیا ہے۔ ان تینوں ساکٹس کی دوسری سائڈس کو بھی کامن کر دیتے ہیں، پھر سوئچ کے ذریعے فیز وائر کو ان تینوں ساکٹس کو فراہم کر دیتے ہیں۔ تار کا ایک ٹکڑا لے کر ان تینوں کو کامن کر دیتے ہیں۔ اب اس سائڈ کے سکریوز کو بھی ٹائٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ صحیح طرح سے گرپ ہو جائے۔ سوئچ کو بھی ہم ان تینوں ساکٹس کے ساتھ اکٹھے کامن کر سکتے ہیں، لیکن سوئچ کو ہم علیحدہ سے ایک تار کا پیس لے کر ان تینوں کے ساتھ شارٹ کر دیتے ہیں۔ پہلے فیز وائر کو سوئچ کو فراہم کر دیتے ہیں۔ ان پٹ کو ہم اکثر نچلے پوائنٹس کو فراہم کر دیتے ہیں، اس لیے یہاں پر فیز وائر کو کنیکٹ کر دیتا ہوں۔ اب سوئچ کی دوسری سائڈ سے فیز کو تینوں ساکٹس کو فراہم کر دیتے ہیں۔ چونکہ تینوں ساکٹس کو ہم نے پہلے سے کامن کر دیا ہے، اب ان تینوں پوائنٹس میں سے کسی بھی ایک پوائنٹ پر فیز وائر کو فراہم کر دیتے ہیں۔
अब इस एक्सटेंशन बोर्ड के तार के आगे प्लग को लगा देते हैं। पहले दोनों तारों को थोड़ा सा छील देते हैं, उसके बाद प्लग पर लगी हुई स्क्रू को खोलकर उसके अंदर दोनों तारों को लगा देते हैं। आप लोग किसी भी तरतीब के साथ दोनों तारों को लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बोर्ड काम कैसे करेगा। जब प्लग को पावर सप्लाई यानी 220 वोल्ट के साथ लगा दिया जाता है तो फेज बटन में आ जाता है। स्विच को ऑन करने पर फेज इस स्विच से होती हुई तीनों सॉकेट्स को मिल जाता है। सॉकेट्स की दूसरी पॉइंट्स को न्यूट्रल डायरेक्ट मिल रहा है, इसलिए तीनों सॉकेट्स एनर्जाइज हो जाते हैं और इसके जरिए हम अपनी किसी भी लोड को चला सकते हैं। तार को पहले से ही इस सुराख में से गुजार कर फिर बोर्ड में लगा देना है, ये आप लोगों ने भूलना नहीं। होल में से तार को गुजारने के बाद अगर यहाँ पर एक गिटान भी लगा दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि तारें फिर बोर्ड में से नहीं निकल सकती। अब बोर्ड को बंद करके इसके चारों स्क्रूज को इसके ऊपर लगाकर टाइट कर देते हैं। हमारा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार होकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करके चेक कर देते हैं कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। होल्डर में एक बल्ब को लगाकर हर सॉकेट को इसके ज़रिए बारी बारी चेक कर देता हूँ। जैसे मैं इस बटन को ऑन कर देता हूँ तो ये वाला बल्ब ऑन हो रहा है, इसका मतलब है कि ये हमारे एक्सटेंशन बोर्ड का ये वाला सॉकेट सही काम कर रहा है। इसी तरह बाकी दो सॉकेट्स को भी चेक कर देते हैं। हमारा एक्सटेंशन बोर्ड सही काम कर रहा है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।